آئرن ڈوم یا لوہے کا گنبد ان بہت سارے میزائلز کو ہوا میں تباہ کرنے والے سسٹم میں سے ایک ہے جو کہ اسرائیل میں اربوں ڈالر لگا کر لگائے گئے ہیں تاکہ غزہ میں حماس کی طرف سے ہونے والے اچانک میزائل حملوں سے بچا جا سکے۔ اگر اسرائیل کے پاس یہ دنیا کا سب سے مضبوط اور اب تک کا سب سے ایڈوانس ترین ڈیفنس سسٹم نہ ہوتا تو اب تک اس کا نام و نشان تک مٹ چکا ہوتا، جو بالکل ایک گنبد کی طرح اس پورے ملک کو بچائے ہوئے ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام آئرن ڈوم رکھا گیا ہے۔ اسرائیل کے پاس یہ سسٹم کہاں سے آیا، اس کے ایک میزائل کی قیمت کیا ہے، یہ بنایا کیسے جاتا ہے، اس کی کمزوریاں کیا کیا ہیں، اور یہودیوں کے مطابق اس حفاظت کا ذکر ان کی مذہبی تعلیمات میں کیسے موجود ہے، یہ سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ دوستو، آئرن ڈوم سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے لگانے کی لوکیشن سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جسے اسرائیل نے اس وقت صرف غزہ کی طرف سے آنے والے میزائل اور راکٹس حملوں سے بچانے کے لیے ایک مخصوص ایریا کے اندر لگایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور ملک یا علاقے سے یہ راکٹ فائر کیے جاتے ہیں یا زیادہ دوری سے یا زیادہ قریب سے، تو یہ سسٹم اور اس کا رڈار انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ غزہ کی طرف سے آنے والے میزائل ایک اونچائی پر جا کر واپس ٹارگٹ پر گرنے لگتے ہیں یا انٹرسیپٹ کرتے ہیں۔ آئرن ڈوم رڈار کو اس کے میزائل سے ذرا پہلے لگایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تاکہ یہ اونچائی پر ہی حملہ کرنے والے میزائل کو ہوا میں ڈیٹیکٹ کر کے نیچے گرنے سے پہلے ہی تباہ کر سکے۔ یہ ٹیکنالوجی رڈار کی مدد سے یہ اندازہ بھی لگا لیتی ہے کہ یہ میزائل زیادہ آبادی والے علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے یا ویرانے کی طرف، یا پھر یہ ٹارگٹ پر پہنچ پائے گا یا نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے میزائل جو آبادی کی طرف نہ بڑھ رہے ہوں انہیں تباہ نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آئرن ڈوم کے ہر انٹرسیپٹ میزائل کی قیمت $1,50,000 یعنی پاکستانی تقریباً 2,30,10,000 روپے بنتے ہیں۔ یعنی اسرائیل کا جانی اور انفراسٹرکچر کا نقصان بھلے نہ ہو، مگر ان کی اکانومی کو نقصان اچھا خاصا پہنچ جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے امریکہ نے اسے امداد کے طور پر $20 کروڑ بھی دیے تھے، جس کی بنیاد سن 2006 کے اندر اس وقت رکھی گئی جب اسرائیل اور جنوبی لبنان میں موجود حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے خوب راکٹس داغے جا رہے تھے۔ لبنان میں اس کی وجہ سے 1100 لوگوں کی موت ہوئی اور 1 ملین کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے، جبکہ اسرائیل میں بھی اس کی وجہ سے کافی مالی نقصان ہوا اور درجنوں اسرائیلی بھی مارے گئے۔ 5 لاکھ کے قریب اسرائیلی انفراسٹرکچر کی تباہی کے بعد بے گھر ہو گئے۔ لیکن اب اسرائیل کو خیال آیا کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو کہ دوبارہ اس طرح کے اچانک حملوں سے ہمیں بچا سکے، لہٰذا یہ کام اسرائیل کی ڈیفنس کمپنی رفائل ایڈوانس سسٹمز کو سونپا گیا، جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نیا میزائلز کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کا ڈیفنسی سسٹم بنانے والے ہیں، جس کے لیے امریکہ نے انہیں $20 کروڑ امداد دی۔ کچھ ہی سالوں کی ریسرچ کے بعد آخرکار 2011 کے اندر یہ پہلی بار منظر عام پر آیا، جسے آئرن ڈوم کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ سسٹم پرفیکٹ بالکل نہیں ہے، اس کی کچھ کمزوریاں یا خامیاں بھی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آئرن ڈوم نے اسرائیلیوں کو کئی بار اور کئی خطرناک حملوں سے بچایا، مگر یہ مکمل طور پر 100% کامیاب نہیں ہوا۔ حال ہی میں حماس کی طرف سے جب راکٹ داغے گئے تو اس کا ایک حصہ جو کہ الیشکلون شہر کا دفاع کر رہا تھا ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بند تھا، اور دوسرا یہ صرف 90% راکٹس کو ہی روک سکتا ہے، یعنی لگاتار فائر ہونے والے 100 راکٹس میں سے 10 لازمی اس سسٹم کو فیل کر کے اس سے گزر جائیں گے۔ اسی لیے حماس نے لگاتار راکٹ فائر کیے جو کہ آئرن ڈوم کو توڑ کر اسرائیل کے دارالحکومت اور اسرائیل کے کئی شہری آبادی والے علاقوں میں جا کر گرے۔ یہ غزہ کے باہر سے آنے والے راکٹس کو بھی نہیں روک سکتا، خاص طور پر وہ جو ریڈار کے اوپر سے گزرنے کی بجائے کسی اور ڈائریکشن سے آ رہے ہوں۔ اسی ڈیفنس سسٹم پر وہ اتنا زیادہ بھروسہ اور یقین کرتے ہیں کہ نہ تو ظلم سے باز آتے ہیں اور نہ ہی اس کا حل نکالنے پر تیار ہیں، کیونکہ اس ڈیفنس سسٹم کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ تورات کے اندر اس پروٹیکشن یا حفاظت کا ذکر خدا کی طرف سے بک آف عیسائیہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو کہ خدا کے دنیا کے مستقبل سے متعلق منصوبوں پر فوکس کرتی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کیسے ایک مزار کی طرح ان کے شہر کو دن کے اندر بادل کی طرح اور رات میں آگ کے شعلوں سے ایک ایسے حفاظتی گنبد سے ان کو بچائے گا جیسے کپڑے جسم کو بچاتے ہیں، جس کے بعد ان کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ جبکہ کرسچن پادریوں کے مطابق ایزیکیل 38-39 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ارض مقدس پر یعنی یروشلم پر، جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، اس کے جنوب سے متحدہ قوتیں مل کر اس پر حملہ کریں گی، جو آج کے دور کے مطابق وہ رشیا، ایران اور سیریا کو مانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سازشوں میں اور الہامی کتابوں کے اندر، خاص طور پر تورات میں، ردر بدل کرنے میں اس قوم کا کوئی ثانی نہیں ہے، جبکہ انجیل کے ساتھ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ ان آیات سے تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے اس قوم کو نہایت مظلوم قوم پر ظلم کرنے، ان کے گھر چھین کر تباہ کرنے یا انہیں قتل کرنے کا فری لائسنس دے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کیا ہو۔
کیا یہ الفاظ اس بادامال اور پھٹکاری ہوئی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہو سکتے ہیں کہ مظلوموں پر ظلم کرنے کے باوجود بھی آئرن ڈوم کی صورت کے اندر میں تمہارے شہر کو یا تمہارے ملک کو حفاظت فراہم کروں گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود سے شامل کردہ ان کی من گھڑت روایات ہیں جو کہ صدیوں سے یہ اپنی ہی قوم کو بیوقوف بنا کر شامل کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک اس کتاب کے اندر جس کے ایک لفظ کے اندر بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی قرآن کریم کی سورہ الانعام کی آیت 151 کے اندر فرماتا ہے، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اگر مان لیا جائے کہ یہودیوں کی کتاب کے اندر موجود یہ روایت سچ ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آئرن ڈوم نے مکمل طور پر حماس کے سبھی راکٹس کو کیوں نہیں روکا؟ کیوں اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر تباہی مچا دی، اور کیوں آج وہ دب کر مزید حملوں کے خوف سے صلح کرنے کے لیے منتیں کرنے پر مجبور ہیں، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ ان کے اس سسٹم کو مزید اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ اس قوم کو قیامت سے پہلے ایک بار پھر یہاں پر لا کر آباد کرنا ہے، جس کے بعد ایک عظیم الشان جنگ ہوگی جسے جنگ ہرمجدون کہتے ہیں۔ اس کے اندر حق اور باطل دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، اور ہر ایک یہودی جو کہ درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا وہ درخت خود بول کر اس یہودی کے چھپنے کی خبر دے گا، اور مسلمان اسے قتل کریں گے سوائے ایک خاص درخت کے جسے وہ اپنے ملک کے اندر دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں، کیونکہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی نعمت دینے کے باوجود نافرمانی، نبیوں کو جھٹلانے، انہیں ذلیل کرنے اور قتل کرنے کا حساب ابھی دنیا میں دینا باقی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔